آپ آزاد ہیں، آزاد رہیں۔ آپ لوگ اس ملک پاکستان میں اپنی اپنی عبادت گاہوں، مسجدوں یا مندروں میں جانے کے لیے۔ ہم آزاد ہیں۔ آزادی آخر کس سے؟ حقیقی آزادی کا مطلب کیا ہے؟ اسپیشلی وین اٹ کمز ٹو مسلمس۔ لفظ آزادی یعنی فریڈم ایک کمپلیکس سیلف کنٹراڈکٹنگ آئیڈیاز کا کانسیپٹ ہے جس کو ایک اسپیسیفک ڈیفینیشن سے نہیں سمجھا جا سکتا۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم حقیقی آزادی کے کانسیپٹ کو سمجھنے والے ہیں اور اس کو محسوس کرنے والے ہیں۔ لیٹس اسٹارٹ۔ ہم ہر سال 14 اگست بڑے ہی نیشنلزم کے ساتھ سیلیبریٹ کرتے ہیں، بٹ ہم نے کبھی سوچا ہوتا ہے کہ 14 اگست کا دن 1947 پاکستانیوں کے لیے کیسا رہا ہوگا، یا پھر 15 اگست کا دن 1947 میں ہندوستانیوں کے لیے کیسا رہا ہوگا۔ 14 اگست 1947 وہ دن تھا جب برٹش حکومت فائنلی ختم ہو رہی تھی۔ محمد علی جناح نئے ملک کو ٹیک اوور کرنے کے لیے تیار تھے۔ پاور شفٹ ہو رہی تھی، بارڈر لائن کھینچی جا چکی تھی۔ برٹش آفیشلز کراچی دارالحکومت پاکستان کے پہنچتے ہیں۔ قائد اعظم محمد علی جناح کو پہلا گورنر جنرل پاکستان بنا دیا جاتا ہے۔ یوں لاتعداد مشکلات اور قربانیوں کے بعد اور بہت بڑی سٹرگل کے بعد آخر کار آل انڈیا پاکستان لاہور سے ریڈیو پاکستان کی آواز گونجنے لگتی ہے۔ السلام علیکم۔ پاکستان براڈ کاسٹنگ سروس، ہم لاہور سے بول رہے ہیں۔ 13 اور 14 اگست سن 47 عیسوی کی درمیانی رات 12 بجے طلوع صبح آزادی۔ آپ سب آزاد ہیں۔ یوں پھر پاکستانی اپنی آزادی کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگلے ہی دن 15 اگست 1947 کو جو برٹش آفیشلز ہیں وہ پہنچتے ہیں دہلی میں نہرو کو پرائم منسٹر انڈیا کا بنا دیا جاتا ہے، اور یوں وہ بھی ایک ایونٹ کو، ایک سرمنی کو منانا شروع کر دیتے ہیں آزادی کی۔ لیکن ان دونوں کے بیچ پنجاب اور بنگال جل رہے تھے، لوگ وہاں پہ جل رہے تھے، لاشیں اٹھا رہے تھے، اور اس ساری سچویشن کے پیچھے جو ریزن تھی وہ تھی برٹش کی طرف سے کھینچی گئی بارڈر لائن۔ پاکستانیوں کی ڈیمانڈ تھی کہ پنجاب اور بنگلہ دیش کو پاکستان کے حصے میں دیا جائے، بٹ ایسا ہوا نہیں۔ آدھا پنجاب انڈیا کے حصے میں آیا اور بنگلہ دیش پاکستان کو دیا گیا۔ برٹش لائر کی طرف سے 5 ہفتوں کے اندر جو بارڈر لائن کھینچی گئی تھی وہ صرف اور صرف ایک حکمت عملی کے تحت کھینچی گئی تھی۔ وہ یہ تھی کہ جہاں پر مسلمان زیادہ ہیں اس کو پاکستان بنا دیا جائے، جہاں پر سکھ اور ہندو زیادہ ہیں وہاں ہندوستان بنا دیا جائے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ آیا پنجاب کے لیے، کیونکہ وہاں پر کمیونل گیپ نہیں تھا، وہاں پر ہندو بھی تھے، وہاں پر مسلمان بھی تھے، اور وہاں پر سکھ بھی موجود تھے، تو اس لیے اس کی ڈویژن کیسے ہو سکتی تھی؟ انہوں نے آدھا پاکستان کے حصے میں دے دیا اور آدھا ہندوستان کے حصے میں دے دیا، اور بنگلہ دیش کو پاکستان کا حصہ بنا دیا گیا تھا۔ اور یہ ہر کسی کو پتا تھا کہ وہ کیسے کنیکٹڈ رہتا پاکستان سے، جب ان دونوں کے بیچ یعنی پاکستان اور بنگلہ دیش کے بیچ ایک پوری کنٹری کا ڈسٹینس تھا۔ دو ملکوں کی بارڈر لائن ڈیفائن کرنے کے لیے صرف اور صرف ہندو، مسلم، سکھ کو دیکھنا کافی نہیں تھا۔ اس لیے پاکستان اور انڈیا بننے کے بعد بھی جو کمیونل وائلنس تھا وہ ختم نہ ہو پایا۔ پنجاب اور بنگلہ دیش میں تو بہت حد تک بڑھ گیا، اور اس کمیونل وائلنس کو یا پھر ہیٹ کو بھرنے والے مسلمان اور ہندوؤں میں صرف اور صرف برٹن تھے۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ کام کیا تھا، اور جو بعد میں بر صغیر کے پارٹیشن کا سبب بنی تھی، جو کچھ پنجاب اور بنگلہ دیش فیس کر رہا تھا وہ بھی اسی کا ہی نتیجہ تھا۔ پھر یہ ہیٹ اتنی زیادہ بڑھ گئی کہ دو ملکوں کے عام شہری، عام لوگ ایک دوسرے کے دشمن بن گئے، انسانیت ختم ہو کے رہ گئی، ایک دوسرے کو انسان سمجھنا ہی چھوڑ دیا گیا۔ آج بھی وہ نفرت ہندو مسلم کے درمیان اس قدر بھری ہوئی ہے کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ جب بھی کوئی موقع بنتا ہے کوئی کسی کو نہیں چھوڑتا۔ ہندو مسلمان آپس میں لڑنے سے پہلے، اختلاف کوئی بھی ہو، یہ بھول جاتے ہیں کہ آخر ان کو آزادی ملی کس سے تھی۔ چاہے وہ پاکستان ہو چاہے وہ انڈیا ہو، ان دونوں کو آزادی برٹش حکومت سے ملی تھی، نہ کہ ایک دوسرے سے، نہ کہ ہندوستان کو پاکستان سے یا پھر پاکستان کو ہندوستان سے ملی تھی۔ ان دونوں کو برٹش حکومت سے ملی تھی، جو کہ آ کر بر صغیر پر قابض ہو گئے تھے اور مسلسل فساد پھیلانے اور ان دو قوموں میں لڑائی جھگڑے کا سبب بنے۔ اور اس ساری نفرت اور ہیٹ کے پیچھے وجہ صرف ایک ہی تھی، کمیونل وائلنس،
कम्युनल हेट जो कि ब्रिटिश हुकूमत ने जानबूझकर इन दोनों कौमों में भरी थी। आइए इस 14 अगस्त को इंसानियत के साथ सेलिब्रेट करते हैं। नफरत जो दिन ब दिन इन दोनों पड़ोसी मुल्कों के दरमियान बढ़ रही है, इसको ख़त्म करने की कोशिश करते हैं। जिनको हमने यानी हिंदुस्तान को या फिर हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को अपना दुश्मन बनाया हुआ है, उन दोनों को इंसानियत की निगाह से देखते हैं। पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। जहाँ तक बात है आज़ादी की, तो आज़ादी एक ख्वाब है, आज़ादी एक इल्यूजन है, आज़ादी एक नेमत है, एक ऑनरशिप है, एक अथॉरिटी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक पावर है। क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ को ऑन करते हैं आप पावरफुल होते हैं, और जब आप पावरफुल होते हैं तो आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क है जिसमें इंसान अपनी मर्जी के फैसले लेता है, जंजीरों को तोड़ता है, ग्रो करता है, कामयाब होता है, एक्सपेंड करता है और इज्तमाही तौर पर तरक्की के मनाजिल तय करता है। आज़ादी में किसी भी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती और कभी भी इंसान एब्सोल्यूट फ्रीडम को नहीं पहुंच सकता। ये एक प्रोसेस ऑफ इवेंट है, ये छोटे से लेकर बड़े तक मूव करता है। जो भी आज़ादी के लिए स्ट्राइव करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो पावरफुल बनता है और फिर रिस्पॉन्सिबल बनता है। नंबर 2 कि आज़ादी मोरालिटी के बगैर एग्जिस्ट नहीं करती। अगर एग्जिस्ट करती है तो फिर वो एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स की सूरत में एग्जिस्ट करती है। यानी आज़ादी के लिए मोरालिटी का होना बहुत ज़रूरी है। एज अ मुस्लिम हमारी मोरालिटी कौन डिफाइन करता है? अल्लाह ताला डिफाइन करता है, हमारा दीन डिफाइन करता है। तो हमारी आज़ादी क्या होगी? लेट्स अंडरस्टैंड। एज अ मुस्लिम हमारी आज़ादी ये होगी कि हम अपने आप को बंदों की ग़ुलामी से निकाल लें, अपने आप को नफ्स की ग़ुलामी से निकाल लें, अपने आप को ख्वाहिशात की ग़ुलामी से निकाल कर अल्लाह ताला की ग़ुलामी में दे दें। अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला के अहकामात पर अपनी ज़िंदगी गुजारना शुरू कर दें। ये है असल और हकीकी आज़ादी, जिसमें हम किसी के ग़ुलाम नहीं होते सिवाय हमारे क्रिएटर के, सिवाय हमारे रब के, जिसने हमें पैदा किया, जिसकी हम इबादत करते हैं। हम सिर्फ़ और सिर्फ उसी के ग़ुलाम रहते हैं और उसी के अहकामात पर ज़िंदगी गुजारते हैं। आप क्या सोचते हैं आज़ादी के बारे में? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। वेल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। साइनिंग ऑफ अंटिल नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।